حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی تک پورے 30 سال کا عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں گزارا، اس لیے حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و فرائض اور ارشاد نبوی کے سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے زیادہ عمر انہی کو ملی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد 30 برس تک یہ اپنا علم و فضل کا چشمہ بہاتے رہے، اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی یہ فیض اسی طرح جاری رہا۔ اس لیے تمام خلفاء میں احادیث کی روایت کا زمانہ سب سے زیادہ آپ ہی کو ملا، اس لیے آپ کی روایتوں کی تعداد باقی تینوں خلفاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن حدیث کو روایت کرنے میں یہ بھی اکابر صحابہ کی طرح بہت احتیاط کرتے تھے، اس لیے کثیر الروایت صحابہ کے مقابلے میں آپ کی روایتیں بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی یہ 586 احادیث کے راوی ہیں، جن میں سے 20 حدیثوں پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور 9 حدیثیں صرف بخاری میں ہیں جو کہ مسلم میں نہیں، اور 10 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں جو کہ بخاری شریف میں نہیں۔ غرض یہ کہ صحیحین میں آپ کی کل روایتوں کی تعداد 39 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقا اور ہم عصروں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایتیں نقل کی ہیں۔ حضرت علی کے شاگردوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جن میں سے ہم ان کے چند مخصوص شاگردوں کا یہاں تذکرہ کریں گے۔ اپنی اولاد میں حضرت حسن، حسین، محمد بن حنفیہ، عمر، فاطمہ، یہ آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں۔ محمد بن عمر بن علی، علی بن حسین بن علی یہ پوتے ہیں، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب یہ بھتیجے ہیں، جعدہ بن حبیرہ مخزومی یہ بھانجے ہیں، اور عام صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود، برا بن عازب، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب رومی، ابن عباس، ابن عمر، ابن زمیر اور بہت سے جلیل القدر صحابہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، جبکہ تابعین میں زر بن حبیش، زید بن وہب، ابو الاسود دولی، حارث بن سوید التیمی، حارث ابن عبداللہ الاعور اور بھی ان کے علاوہ ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے علم کے چشمے سے اپنے علم کی پیاس کو بجھایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت علی کی تمام حدیثوں پر ایک اجمالی نظر ڈالی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اقدس، آپ کی نماز، دعا، نوافل کے متعلق سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی ہی سے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی عبادتوں میں خاص شغف رکھتے تھے۔ احادیث کے لکھنے کا شرف جن چند صحابہ کو حاصل ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اپنے پاس کچھ احادیث لکھا کرتے تھے، جس کا نام انہوں نے صحیفہ رکھا تھا، اور اس کا تذکرہ بہت سی احادیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ ہم نے یہاں حضرت علی کے علم کے سمندر کا صرف ایک مختصر سا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے، اس میں جتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم نے جو تذکرہ کیا ہے یہ ان کے علم کے مقابلے میں اتنا تھوڑا سا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔